السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ آج کی اہم ترین خبر اس سیاسی منظر نامے پر ہونے والی اس اہم ملاقات سے جڑی ہوئی ہے جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان صوبائی معاملات اور سیکیورٹی ایشوز پر اسلام آباد میں ایک اہم ترین بیٹھک ہوئی۔ اس ملاقات کی ٹائمنگ اس لحاظ سے خاصی دلچسپ اور اہم ہے کہ چند روز قبل تک وادی تیرہ آپریشن اور دہشت گردی ایشو پر وفاق اور کے پی ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ آج ہی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی گزشتہ ہفتے اڈیالہ کے باہر دھرنا بھی دے چکے تھے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے میں دو سگنلز اور پیغامات بالکل واضح ہیں۔ پہلا پیغام کے پی حکومت کو وفاق کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ اس تناظر میں بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت با اختیار ہے اور وہ دہشت گردی روکنے کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ کے پی حکومت قیام امن اور عوامی فلاح کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالے۔ اس اعلامیے میں وفاق نے دوسرا سگنل کے پی میں ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کی شکل میں کیا ہے۔ دوسری جانب ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اس اہم بیٹھک میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی اور نہ ہی عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات کا ایشو زیر بحث آیا۔ حکومتی کیمپ اس ملاقات کو خوشائند قرار دے رہا ہے۔ کیا پی ٹی آئی بھی اس ملاقات سے مطمئن ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات شفیع جان صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شفیع جان صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کل تک وفاق میں اور کے پی میں ایک تناؤ تھا، ایک لڑائی تھی، اچانک سے یہ برف کیسے پگھل گئی اور آج ایک ملاقات ہو گئی؟ تو یہ ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ کیا اس کی درخواست پی ٹی آئی نے دی تھی یا وزیر اعظم صاحب نے بلایا تھا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ میٹنگ بلائی تھی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اس میں شرکت کی۔ ہمارا موقف پہ یہی تھا اور آج بھی وہی ہے کہ جہاں پہ صوبے کی بات ہوگی، صوبے کی حقوق کی بات ہوگی، ہم اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے این ایف سی کی جو میٹنگ تھی اس میں شرکت کی، جہاں پہ ہم نے مدلل انداز میں اپنا مقدمہ رکھا، اور آج جو وزیر اعظم صاحب نے بلائی ہوئی تھی میٹنگ، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے شرکت کی۔ وہاں پہ دو ایشوز پہ بات ہوئی، ایک جو صوبے کے واجب الادا رقم ہے اس بارے میں جو صوبے کا شیئر بنتا ہے، چاہے وہ این ایف سی میں ہو، این ایچ پی میں ہو، اے آئی پی میں ہو، اور اس وقت جو صوبے میں دہشت گردی کی لہر ہے، جو آپریشن کی باز گشت ہے، اس پہ بات ہوئی۔ صحیح، تو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ملاقات تھی، وزیر اعظم صاحب چاہتے تو پہلے بھی یہ ملاقات ہو سکتی تھی، اتنی ٹینس سچویشن رہی، اچانک یہ ملاقات ہوئی، ڈو یو تھنک کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہے یہ ملاقات کروانے میں؟ دیکھیں، کوئی تیسری پارٹی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب جس طریقے اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور پھر جس اتراء کے آپریشن پہ وفاق جو بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپریشن کریں گے، وفاقی وزراء کے بیانات فلور پہ موجود ہیں۔ پھر جب صوبائی حکومت آگے آئی فیسیلیٹیشن کی، کیونکہ صوبائی حکومت کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، یہ لوگ ہمارے ہیں جن کو ڈسپلیس کیا گیا، ہماری ذمہ داری تھی، اور ہم نے صوبائی حکومت نے بڑے اچھے انداز میں، سہیل آفریدی صاحب نے تمام چیزوں کو خود مانیٹر کیا، اور یہاں پہ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔ جب یہ ایک بیانیے کی جنگ تھی، وہ تحریک انصاف ان سے جیت گئی، تو انہوں نے یو ٹرن لیا۔ اس پہ جب اس یو ٹرن کے بعد جس طریقے سے لوگوں نے وفاقی حکومت کو آڑو ہاتھ لیا، اس کے باوجود جب یہ پریشر میں آئے تو انہوں نے ملاقات کی کال کی، اور صوبے کے حقوق پہ بات ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے شرکت کی۔ صحیح، تو اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ بھی ہے کہ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے امن و امان کے حوالے سے کے پی حکومت پر زور دیا ہے کہ صوبائی اداروں کو مضبوط کرے اور اپنا کردار ادا کرے۔ تو کیا وزیر اعظم صاحب کا یہ مطالبہ درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈو مور کا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے واضح کیا سوزین کے دو چیزوں پہ بات ہوئی۔ ایک صوبے کا جو شیئر ہے اس پہ بات ہوئی
کہ ہمارے 4,758 ارب روپے وفاق کے ذمے ہیں، اس کی ادائیگی پہ بات ہوئی۔ جس طریقے سے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ضم اضلاع کے ہونے کے بعد ہر سال ان کو 100 ارب روپے دیے جائیں گے، جو کہ 700 ارب روپے بنتے ہیں۔ ابھی تک اس میں 168 ارب کی ادائیگی ہوئی، 532 ارب روپے ہمارے وہ رہتے ہیں۔ اے آئی پی میں ہمارے پیسے رہتے ہیں، اس پہ بات ہوئی۔ این ایچ پی کے 2200 ارب روپے رہتے ہیں، اس پہ بات ہوئی۔ تو بڑے مدلل انداز سے وزیر اعلیٰ صاحب نے صوبے کی حقوق کی بات کی، جس پہ وزیر اعظم نے احسن اقبال کو اور ہمارے جو ایڈوائزر فار فائنینس ہیں مزمل اسلم صاحب کو اور سیکٹری فائنانس کی میٹنگ ایک رکھوائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے، جس طریقے سے تحریک انصاف کا سٹانس ہے کہ ہم اپنے بند کمروں کے فیصلے مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور پھر جس طریقے سے تیراکن ہماری اوپر مسلط کر دیا گیا، جس طریقے سے صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی، کیبنٹ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی، تمام تر چیزوں کے باوجود انہوں نے آپریشن مسلط کیا، انہوں نے تیرا کے لوگوں کو منہ کے موت میں دھکیلا۔ لیکن شکر اللہ کا کہ جس طریقے سے فیسیلیٹیشن ہوئی، جو لوگ ڈسپلیس ہوئے، جو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، محفوظ مقامات تک ہم نے منتقل کیا۔ اور اللہ کا شکر ہوا کہ ایسا کوئی حادثہ یہاں پہ رونما نہیں ہوا جب یہ بیانیے کی جنگ تھی، کیونکہ ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ ان کے عزائم سیاسی ہیں، یہ یہاں پہ دہشت گردی ختم نہیں کرنا چاہتے، دہشت گرد کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، اگر ملٹری آپریشن اتنی ہی کامیاب ہوتے تو یہاں پہ امن آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے 14 بڑے آپریشن کیے، 22 بڑے آپریشن کیے، اور 14 سے 15 ہزار آئی پی اوز چھوٹے آپریشن شفیع جان صاحب، آپ 22 آپریشن کی بات کہہ رہے ہیں، وفاق تو کمپلیٹ ڈینائل پہ ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آپریشن ہوا ہی نہیں۔ بات بڑی واضح ہے سوزین کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی مس ہیپ کریٹ ہو، کیونکہ جب ڈسپلیسمنٹ شروع ہوئی تو ان کو پہلے دن ہی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ اس پریس کانفرنس میں آ کے یہ بیٹھتے، یہ کہتے کہ ہم ڈسپلیسمنٹ نہیں کر رہے، وفاقی حکومت کا ڈسپلیسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے۔ 5 دن انہوں نے انتظار کیا کہ یہاں پہ کوئی واقعہ رونما ہو جس کو تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا جائے، اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن صوبائی حکومت نے بڑی اچھی طریقے سے چیزوں کو مینج کیا، اور بیانیے کی جنگ جو ہے وہ تحریک انصاف ان سے جب جیت گئی تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یو ٹرن لیا اور آپریشن سے یہ بیک آؤٹ۔ شفیع جان صاحب، اب بتائیں کہ آج کی ملاقات میں وفاق اور کے پی کے درمیان کوئی میکینزم، اس پہ کوئی اتفاق ہوا ہے کہ کیا میکینزم ہوگا، کیا کوارڈینیشن ہوگی تاکہ یہ الزام تراشی ختم ہو؟ آپ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، تو کوئی فائنل چیز ہمارے سامنے آئے۔ دیکھیے، آج کی میٹنگ میں تو وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئرلی اپنا موقف اختیار کیا کہ ہم بند کمروں کے فیصلے کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، ہم یہاں پہ مذاکرات کے حامی ہیں، ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، صوبے کو اعتماد میں لیا جائے، صوبے کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد بھی لیا جائے، ایسی کوئی بھی انہوں نے اگر کارروائی کرنی ہو تو یہ تمام تر چیزیں بڑے مدلل انداز میں ان کے سامنے پیش کی گئی، اور وفاق حکومت نے اس بات کا بھی ارادہ ظاہر کیا کہ فیوچر میں اگر ایسی کوئی آپریشن کی یا کسی ایسی کارروائی کی ضرورت پڑے گی تو صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ صحیح۔ تو شفیع صاحب، اب آپ نے کیا مطالبات پیش کیے ہیں؟ ایک تو مطالبہ ہمیں پتہ ہے کہ قبائلی اضلاع کے لیے جو 26 ارب روپے رکے ہوئے ہیں وہ جاری کیے جائیں، ایک تو یہ مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کیا مطالبے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 26 ارب روپے وفاق آپ کو دے دے گی، یا ڈو یو تھنک کہ یہ لپ سروس ہے اور نہیں دیے جائیں گے؟ یہ 26 ارب کی بات نہیں ہے، بات بہت آگے جا چکی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو مطالبہ وہاں پہ پیش کیا وہ صوبے کا جو NFC کی مد میں جو ہمارا شیئر ہے 4,758 ارب روپے کا، اس پہ بات چیت ہوئی، اور ہم نے بڑا کلیئرلی اس پہ سٹانس اختیار کیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے بڑا کلیئرلی اس پہ بات کی کہ بھائی ہمیں اپنا حصہ دیا جائے، ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا NFC میں ٹیررزم میں جو ہمیں انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے جو یہاں پہ تباہ ہوا آپریشن کی وجہ سے، ٹیررزم کی وجہ سے، اس کے لیے 1% ملتا ہے، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو بڑھا کے 3% کیا جائے گا، اس پہ بات ہوئی۔ 14% اس وقت ہمارا شیئر NFC میں ہمیں دیا جا رہا ہے، جو کہ ایکچوئل 19% اس وقت ہونا چاہیے تھا، اس پہ بات ہوئی۔ جو ہمارے واجب الادا رقم ہے اس کی ادائیگی بھی بات ہوئی، اور اس کے لیے ایک میٹنگ بھی آرگنائز کر دی گئی ہے۔ جہاں تک صوبے میں دہشت گردی کی بات ہے تو اس پہ بڑے مدلل طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا کہ بھائی ہم کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں صوبے کو اعتماد میں نہ لیا جائے۔ یہاں پہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے، یہاں پہ ایک 4.5 کروڑ لوگوں کی مینڈیٹ ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ جو بند کمروں میں ہوگا وہ ہم کسی صورت اپنے صوبے میں مسلط نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا ایسی کوئی بھی کارروائی
जारी करनी हो तो उसको सबसे पहले आपको सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लिया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें वफाकी हुकूमत के सामने रख दी गई हैं। तो शफी जान साहब, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है आपको कि ये पैसे कब मिलेंगे, कब तक आप लोगों के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, या क्या क्या मराहिल से गुजरना पड़ेगा उसके बाद ये पैसे मिलेंगे? हुसैन 26 अरब की बात नहीं है। जब यहाँ पे ज़र्ब अज़ब हुआ तो हमसे वादा किया गया था कि हर साल आपको 17 अरब रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने हमें पिछले 3 सालों से 1 रुपए नहीं दिया, और शुरू में 3 साल में 17 अरब रुपए ज़रूर दिए, लेकिन पिछले 3 सालों से हमें 1 रुपए नहीं दिया। तो सारी जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत उठा रही है। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी वफाक की है लेकिन जो फंड्स है वो सूबा दे रही है। इसी तरह ITPs की मद में हमारे अरबों रुपए इनके यहाँ रहते हैं। इसी तरह 26 अरब रुपए का ये एक केस है, 46 अरब रुपए हमारे दूसरे रहते हैं। तो ये सारे अगर प्लस माइनस आप करें तो ये अरबों रुपए बनते हैं, और इस पे हमने बड़ा क्लियर स्टांस इख्तियार किया कि जो सूबे का हक है वो सूबे को दिया जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप ऑपरेशन भी करें, फिर मुतासरीन को आप खुले आसमान के नीचे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, और फिर सूबा इनको दे के सूबा देखेगा। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लोग हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी वफाक को निभानी पड़ेगी। तमाम तर चीजें इनके सामने रखी गई। सही। शफी जान साहब, अगली मुलाकात कब होगी? ऐसा कोई टाइम फ्रेम उसमें डिस्कस नहीं हुआ। अलबत्ता जो NFC का जो हमारा शेयर है उसकी अदायगियों के लिए एहसन इकबाल साहब, मुजम्मिल साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस की एक मीटिंग हो गई है, उसमें आगे चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। सही। तो अभी यू आर अनश्योर कि अगली मुलाकात कब होगी। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आज की मुलाकात में आपने इमरान खान साहिब के हवाले से, उनकी मुलाकात के हवाले से कोई चीज़ डिस्कस नहीं की, तो फिर मतलब आप लोगों का तो एक बेसिक मुतालबा है कि इमरान खान से मुलाकात ही करवाई जाए, अब स्पेशली जब उनकी आंख का इशू हुआ है। डोंट यू थिंक कि आज ये डिस्कस होना चाहिए था, या आपको लगता है कि ये कोई वफाक की तरफ से कोई शर्त आयद की गई थी? ये तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोई शर्त थी? आज की मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई, कोई सियासत डिस्कस नहीं हुई। जहां तक इमरान खान साहब के सेहत की बात है, सबसे अहम इशू हमारे लिए इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत है। आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला साहब मुंतखब हुए तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको कॉल की। वज़ीर आला साहब ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। जब एक वज़ीर आज़म ये कहता है कि मैं पूछ के बताता हूँ, फिर पूछ के बताया भी नहीं, तो इनके पास कोई इख्तियार शफी जान साहब, ये तो पुरानी बात होगी ना, आज तो मौका था, तो मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ, इसीलिए सवाल किया कि कोई शर्त लगाई गई थी। अगर आप मुझे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मेरे इस बात का मकसद ही यही था कि इस बात से अखज़ कर दिया जाए कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, इमरान खान साहब की रसाई के हवाले से इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा वज़ीर आला साहब ने इनसे ऐसी इमरान खान साहब के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही रिहाई की और ना ही मुलाकात की। बिल्कुल सही। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि अब 8 फरवरी के एहतजाज पे कोई फ़र्क पड़ेगा PTI को, क्योंकि आज मुलाकात हुई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपको लगता है कि एहतजाज भरपूर तरीके से होगा, या कोई ना कोई जो है मुज़ाकरात से कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? आज की जो मुलाकात हुई है उससे 8 फरवरी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए वज़ीर आला साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं और वज़ीर आज़म साहब भी इस वक्त एक मनसब पे बैठे हुए हैं। ये उस मनसब का तकाज़ा था कि एक मुलाकात हो। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का ताल्लुक है तो 8 फरवरी का जो हमारा एहतजाज है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। जो हमारी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसको सोहेल आफरीदी साहब मिसाली तौर पर लीड कर रहे हैं वो भी इंटैक्ट है। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर रही है। 8 फरवरी को महमूद खान अचकज़ई साहब ने, जिसको जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी हुई है, उन्होंने पहिया जाम शटर डाउन की कॉल दी हुई है जिसको तहरीक इंसाफ बैक करेगी। आज हमारे MNS की पार्लिमानी एक मीटिंग हुई और अभी सूबाई पार्लिमानी कमेटी की इजलास भी जारी है जिसमें 8 फरवरी के मुतालिक तमाम तर जिम्मेदारियां दी जा रही है, तमाम तर प्लान किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी रूट पे लगी हुई है। 8 फरवरी भरपूर तरीके से पहिया जाम और शटर डाउन होगा। बहुत शुक्रिया शफी जान साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शफी जान साहिब ने ये बात वाज़ेह की है कि आज की मुलाकात वफाक की दावत पे हुई है, इसके बावजूद 8 फरवरी को होने वाला एहतजाज भरपूर तरीके से किया जाएगा। इस मुलाकात पे हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है, और अब प्रोग्राम में हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP के दरमियान आज होने वाली अहम मुलाकात पर हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि अब वफाकी हुकूमत इस मुलाकात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कितनी पुरुमीद है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
حذیفہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل تک تو وفاق اور حکومت میں ایک لڑائی چل رہی تھی، اور اچانک سے یہ برف کیسے پگھل گئی کہ آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم کے ساتھ؟ یہ کس کا انیشیٹو تھا؟ کیا یہ حکومت کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا، یا سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا، یا کوئی تیسری فورس تھی جس نے یہ کہا؟ جی بہت شکریہ جی. کوئی لڑائی تو یک طرفہ ہی تھی جی. سہیل آفریدی صاحب ہی بمباری کر رہے تھے الفاظ کی، ورنہ ہم پہلے دن سے عزت دے رہے ہیں. پی ایم صاحب نے انہیں مبارکباد بھی دی تھی، ایک دو مرتبہ انہیں پیغام بھی بھجوایا. چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے کو بھی کہا کہ وہ فل کوپریشن کے لیے تیار ہیں، جا کے وزیر اعلیٰ کو میسج دیں. لیکن ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب ایک انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی سہیل آفریدی صاحب کو احساس ہوا کہ اس انتہا پہ بیٹھ کر صوبہ نہیں چلے گا، مرکز کی کوپریشن تبھی آ سکتی ہے اگر آپ مرکز سے ان کوارڈینیشن ہوں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی اور وزیر اعظم صاحب نے فوراً کہا کہ جی بالکل اہلاً و سہلاً مرحبا. اور وہ آج آئے. آپ نے دیکھا کہ انہیں بہت اچھے سے ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور انہیں باور ہوا کہ جو کچھ انہوں نے ماضی میں ایک سٹانس رکھا ہوا تھا کہ مرکز کو نہیں ماننا، وزیر اعظم سے نہیں ملنا، وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی، آج وہ اپنے سارے سٹانس سے، ظاہر ہے ان کا آنا اس بات کی غمازی تھا کہ پیچھے ہٹے. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی صبح اور شام بانی تحریک انصاف پر ہو رہی تھی، آج کی ملاقات میں انہوں نے جو ہے کے پی اے کی بات کی، اپنے معاملات کی بات کی، بجٹ کی بات کی، ہیلتھ ایجوکیشن کو بہتر کرانے کے موضوع پر وزیر اعظم صاحب نے زور دیا. اور جو وادی تیرا کے اندر انہیں جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہترین بندوبست کے لیے انہوں نے کہا 4 ارب تھوڑے ہیں، اس موضوع پہ بات ہوئی. اور انہیں بانی تحریک انصاف کے موضوع پہ بات نہیں کی، اور یہ میں نے خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کیا جب باہر صحافیوں سے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا شگن ہے یہ کہ وہ یہ برف بھی پگھلی ہے، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور ایک ملک کا وزیر اعظم آپس میں بہترین کوارڈینیشن میں رہنے چاہیے. یہ جو امپریشن ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے 2 نمائندے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے صوبے کے نمائندے ہیں اور وزیر اعظم پورے ملک کے نمائندے ہیں. دونوں ٹیریٹریز کے ہیڈز نے ملاقات کر کے ایک اچھا پیغام دیا، اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. صحیح. آپ نے جس طرح فرمائی ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، تو کیا یہ کوئی پری کنڈیشن تھی کہ یہ جو ملاقات ہے اس میں صرف صوبے کے حوالے سے بات ہوگی، دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس میں کوئی بھی کسی پارٹی کے لحاظ سے، ملاقات کے لحاظ سے کوئی بات نہیں ہوگی، عمران خان صاحب کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی؟ کوئی شرط نہیں تھی، نہ اس طرح کی شرائط لگانی چاہیے اور نہ ہم لگا سکتے. لیکن ظاہر خود انہیں احساس تھا سہیل آفریدی صاحب کو، جس انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس انتہا کے بعد وہ ملاقات پر جو ہے وہ کرنے پہ خود ہی انہیں جو احساس ہوا کہ مجھے کرنی چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے اس موضوع کو خود ٹچ نہیں کیا، اور زیادہ ان کا فوکس کے پی کے ہی تھا. جاری جو ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس میں جو معاونت چاہیے دونوں کو، مرکز اور صوبے کو، جوائنٹ کولیبریشن، اس پہ بات چیت ہوئی. ہاں ظاہر ہے اگر آگے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سہیل آفریدی صاحب میں نہ مانو والی پالیسی پہ نہیں جاتے، تو لامحالہ سیاسی لوگ جب ملتے ہیں تو سیاسی بات کرتے ہیں. اور یہ کوئی خارج از امکان نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملاقاتیں ہوں ان میں بانی تحریک انصاف کے موضوع پہ بات نہ ہو، ان کی ملاقات پہ بات نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے سہیل آفریدی صاحب جو ایک انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مرکز کو ماننے کو تیار نہیں تھے، آج کی اس ملاقات نے مرکز کی مرکزیت کو تسلیم کروایا ہے. اور انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے پاس چل کر آئے ہیں، اور ہمیں بڑا پاس ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے بھی میزبانی میں کوئی مہمانی نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کی میزبانی پوری کی. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کوئی سیاسی بات چیت بھی ہو. صحیح. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور چیزیں مزید جو ہے وہ ملک کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، یا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کی توقع اور امید لگانی چاہیے. جو ہے وہ فرمان ربی بھی ہے، احادیث کئی ہیں، ان کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ سے اچھی توقع رکھنی چاہیے. ہم سب کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں، یہی جذبہ ہونا چاہیے سہیل آفریدی صاحب کا، باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کا. ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ ضرور اختلاف رکھے، لیکن اختلاف نون لیگ سے ہونا چاہیے. نون لیگ صرف حکومت نہیں ہے، حکومت پاکستان کی ہے، اور آپ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مل جل کر چلنے سے ہی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ ایک انتہا پر بیٹھے رہیں گے تو چیزیں اس طرح منجمد رہیں گی. اور آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ بننے کے 2-3 مہینے ضائع کیے، اگر پہلے دن سے آپ یہ کام کرتے تو شاید آج آپ بہت آگے کھڑے ہوتے.
صحیح. تو یعنی کہ اب جو ان کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, چیزوں کو بہتری کی طرف لایا گیا ہے, ملاقات ہوئی ہے, تو اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے. حذیفہ صاحب, اب یہ بتائیں کہ جو ملاقات کا اعلامیہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت با اختیار ہے اور وہ اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امن کے قیام کے حوالے سے وفاق خود صوبائی حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہے؟ نہیں, میں ڈوم مور تو نہیں سے کہوں گا, یہ ضرور کہوں گا کہ جو فیکٹس پہ چیزیں آ رہی تھیں کہ سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ وہاں پر فعال نہیں ہے, اس دہشت گردی کے دیگر ادارے فعال نہیں ہیں, پولیس ویل اکوپڈ نہیں ہے, تھانوں میں کئی علاقے ایسے ہیں مغرب کے بعد پولیس ہوتی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ساری چیزیں کے پی کی حکومت کو تقریباً 700 ارب کے قریب دیا بھی گیا اسی کام کے لیے. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے جو چیزیں ضروری تھی مرکز نے وہ سپورٹ فراہم کی, لیکن اس کے نتائج نہیں آئے. تو آج کے اس اعلامیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر ٹکا کر بات کی گئی ہے اور کے پی کے کی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا یا ان کے پاس کوئی اس نقطے کا مدلل جواب تھا نہیں. تو اسی لیے ظاہر وزیر اعظم آفس کی پریس ریلیز میں اس کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے کہ بیسیکلی مرکز یہ چاہتا ہے جس طریقے سے پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ بڑا فعال کام کر رہا ہے, کے پی کے میں کام کرے, اور 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبہ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہے. ہاں, جو صوبے کو سپورٹ چاہیے وہ ضرور ہم فراہم کریں گے. تو اس کو میرے خیال سے اس انداز میں لیں, گلاس آدھا خالی بھی ہوتا ہے آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. تو آپ اسے پازیٹیو لیں کہ مرکز نے انکریج کیا ہے اور یہ زور دیا ہے کہ آپ اپنا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ مضبوط کریں تاکہ آپ کے صوبے میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ محدود ہو سکیں. صحیح. تو حذیفہ صاحب, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, یہ صوبہ اکیلا تو نہیں لڑ سکتا نا, وفاق میں بھی تو اس کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, سپورٹ دینی ہوگی, تو اس کے علاوہ تو یہ سب نہیں ہو سکتا. جی, وفاق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو تبھی تو 700 ارب دیے ہیں. وفاق اپنا حصہ ڈال رہے تو وادی تیرا کے اندر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں. وفاق اپنا حصہ ڈال رہے تو اپر دیر اور لوور دیر کے اندر بھی ٹارگیٹڈ کارروائیاں دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں. لیکن مین ظاہر ہے چونکہ میں قانون کا طالب علم بھی ہوں, اگر ایک فوجی چوکی کے اوپر بھی دھماکہ ہو, ثانیہ APS ہوا تھا, FIR پولیس نے درج کی تھی. اگر آپ کی پولیس کی استداد کار ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے گلا کریں گے کہ شہروں کے اندر آ کر بھی فوج آپریشن کر رہی ہے اور شہروں کے اندر آ کر رینجرز آپریشن کر رہی ہے, FC آپریشن کر رہی ہے. شہروں کے اندر جو ٹیریٹریز ہیں, جہاں پر آبادیاں ہیں, جہاں پر لوگ رہتے ہیں, جہاں پر ظاہر ہے ایک سویلین حکومت کی رٹ موجود ہے, وہاں پر تو سویلین حکومت اپنے وسائل سے وہ کارروائیاں کرے گی. یہ دہشت گردوں نے شہر کے اندر محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں. پنجاب میں اگر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ شہباز شریف صاحب کے دور میں 2013-14 میں اسٹیبلش ہوا اور آج 2026 میں وہ ملک کا بہترین کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے, جبکہ کے پی کے وہ کام نہیں کر سکا. تو یہ نہیں ہوتا کہ پنجاب کے اندر کوئی مرکزی حکومت یا لا انفورسمنٹ کے ادارے یا رینجرز یا فوج سپورٹ نہیں دیتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اپنا انٹیلیجنشیا ہے, اپنی ان کی فورس ہے, اپنا اکوپمنٹ ہے, آرمڈ وہیکلز ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. اس کے علاوہ بھی جو دہشت گردوں سے نبردآزما ہونے کے لیے وسائل چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہیں. لیکن کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو مرکز یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سپورٹ فراہم کریں, لیکن آپ خدارہ ان پیسوں سے جو مرکز نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ایک مضبوط کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں. کم از کم خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جس طرح کے پی کے اندر پشاور ہے, ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور نے خود کئی میٹنگز میں اعتراف کیا کہ وہاں وہ مغرب کے بعد جو ہے نہیں نکل سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جج آپ نے اغوا کر لیا, سی پیک کے روٹ سے آپ مغرب کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان جا نہیں سکتے. تو یہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. ہر جگہ اگر فوج ڈپلائی کر دیں گے تو پھر آپ کا گلا ہوگا کہ جو آخری شیلڈ ہے وہ آپ فرسٹ شیلڈ بنا رہے ہیں. فرسٹ شیلڈ جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے, سیکنڈ شیلڈ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, تھرڈ شیلڈ FC ہوتی ہے, فورتھ شیلڈ رینجرز ہوتی ہے, آخری شیلڈ آپ کی فوج ہوتی ہے. تو ہم افواج پاکستان کو ہر جگہ فرنٹ پہ تو کھڑا نہیں کر سکتے. ٹرو. حذیفہ صاحب, اب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے قبائلی اضلاع کے رکے ہوئے 26 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اب اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ یہ پیسے خیبر پختونخوا کو جلد مل جائیں گے یا پھر یہ لپ سروس ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں چونکہ وہ آدھا سچ بتانے کا قائل نہیں ہوں. وزیر اعظم صاحب نے بیسیکلی احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے. احسن اقبال صاحب سے ملیں گے ان کے جو مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم صاحب, اور یہ سارے نقطے وہاں رکھیں گے, اور اگر واقعی ان کے بنتے ہوئے تو وہ انہیں دیے جائیں گے اور پوری سپورٹ فراہم کی جائے گی. کیونکہ وزیر اعظم کے پاس میٹنگ ہے تو کیسا ہوم ورک ہوتا نہیں کہ ایک صبح کے میرے 26 ارب دینے, وزیر اعظم صاحب کہیں نہیں میں ابھی کھاتا میں سے چیک کر کے بتایا تو نہیں جی آپ کے 25 بنتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے اسی وقت
احسن اقبال صاحب کو وزارت خزانہ کو کہہ دیا ہے 1-2 دن میں ان کے مشیر خزانہ آ جائیں گے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, جو ان کا بنتا ہوا وہ انہیں دیں گے جی, یعنی انشاءاللہ جو سپورٹ بنتا کریں گے. ہوا وہ ملے گا, یہ جو 26 ارب روپے کی بات ہوئی ہے یہ نہیں ملیں گے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو نہیں, بنتے 26 ہوں گے. ارب کا تو مطالبہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں صحیح اور کے پی اے کے وزیر اعلیٰ. صحیح. ممکن ہے وہ 29 ارب ہوں, ممکن ہے 25 ارب ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں نہیں, یہ 26 ہی ہیں اور وہ حساب کتاب کریں تو بنے وہ 22 ارب یا بنے 27 ارب, تو پھر آپ کل کہیں گے جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے. یہ ایک طرف سے نقطہ نظر آیا ہے اور ہم نے انکار نہیں کیا, ہم نے کہا انشاءاللہ جو آپ کا بنتا ہے آپ کو دینے کو تیار ہے. صحیح. اب حذیفہ صاحب یہ بتائیں, اگر وزیر اعظم صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو کیا اس ملاقات میں عمران خان صاحب سے کے متعلق ڈسکشن ہوگی, ان کی ملاقات سے متعلق ڈسکشن ہوگی, یا اگلی ملاقات میں بھی یہ ایجنڈا زیر بحث نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو سہیل آفریدی صاحب طے کریں گے کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے, مرکز کے ساتھ وہ کیسے چلتے ہیں, اور اگر بانی تحریک انصاف کا کیس بلڈ کرنے کی ان میں کیپیسٹی ہے اور ود ان لیگل فریم ورک وہ کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے, اور ہم سنیں گے بھی بات کو. اب سہیل آفریدی صاحب کو میں تو نہیں کہہ سکتا جی آپ اپنا کنڈکٹ اچھا رکھیں اور اگلی دفعہ آپ نے بانی تحریک انصاف کی بات کرنی ہے. اگر سہیل آفریدی صاحب لاجیکل بات کرتے ہیں سر کنڈکٹ کو آپ کچھ اور وہ ڈیفائن سمجھتے ہیں, کریں گے کہ کنڈکٹ آپ ان کی طرف سے کس کنڈکٹ کی امید رکھتے ہیں؟ کنڈکٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا یا کرسی کو میں ٹھوکر مار دوں گا, آپریشن نہیں کرنے دوں گا, کوئی آ کر دکھائے اڈیالہ سے ہم نکال کر لے جائیں گے, اڈیالہ کے باہر ہم دھرنا دے رہے ہیں, اس دفعہ خونی احتجاج ہوگا, یہ کر دیں گے. وہ یہ دعوے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتے. لیکن آج کی آپ ملاقات کے بعد تو لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اب کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے آرام سے باتیں ہوں گی. جی آئی ریئلی اپریشیٹ ہم. واقعی آج کی ملاقات میں ان کا کنڈکٹ بہت اچھا تھا اور میں سمجھتا ہوں تو سراہنا چاہیے اور بلا وجہ پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے بات کی تو میں نے کیا, ورنہ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تلخ بات کم از کم نہ مرکز کو نہ صوبے کو کرنی چاہیے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے حذیفہ صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ آج کی ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کنڈکٹ بہت اچھا تھا, اور اگر یہ کنڈکٹ ایسا ہی رہا تو آئندہ آنے والی ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہو سکے گی. اور اب پروگرام میں بات ہوگی پاکستان کی جانب سے T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت سے اسکیجول میچ کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے بھارتی براڈ کاسٹرز کو تقریباً $500 ملین کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے, جبکہ میچ کی گیٹ منی سے ICC کو لاکھوں ڈالرز کا جھٹکا علیحدہ سے لگے گا. یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ براڈ کاسٹرز کے نقصان کے بعد PCB کو ICC کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے اب کیا صورتحال بننے جائے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بھٹی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کے بعد براڈ کاسٹرز اور ICC کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نقصان تو ایگزیکٹ بتانا بہت مشکل ہے. جو انکنفرم سورسز بتا رہی ہیں کہ تقریباً براڈ کاسٹرز کو $500 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے. اس میں براڈ کاسٹرز کے جو ٹی وی رائٹس ہیں اس کا نقصان الگ ہے, پھر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کا نقصان ICC کو الگ ہے, گیٹ منی کا نقصان ICC کو الگ ہے, پھر بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ٹکٹس بک کرائے ہوئے کولمبو جانے کے لیے پاکستان انڈیا میچ کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ چارٹرڈ پلینز پر آتے ہیں, ان کو الگ نقصان ہو رہا ہے. لوگوں نے ہوٹلز بک کرائے ہوئے ہیں, لوگوں نے ٹرانسپورٹ بک کرائی ہوئی, تو میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک نقصان ہے. لیکن جو سوزین ہمارا جو انٹرسٹ ہے ایز اے پاکستانی, کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس بائیکاٹ کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی. ICC پاکستان کو سالانہ $35 ملین گرانٹ دیتا ہے, تو اگر ICC سینکشن لگاتا ہے پاکستان پہ تو پاکستان ان $35 ملین سے محروم ہو جائے گا. ظاہر ہے بہت بڑی رقم ہے. اور پھر ابھی ہم نے سینکشنز پہ تو میں آپ سے رہنمائی لوں گی. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ICC کو کتنی پریشانی ہے اور جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کو کتنی پریشانی ہے؟ اچھا دیکھیں, پریشانی تو ڈیفینیٹلی ICC کو ہوگی کہ ایک وہ میچ جس کو شو پیس میچ کہا جاتا ہے, بلکہ پاکستان انڈیا میچ کہا جاتا ہے, کہ ورلڈ میں جو کھیلوں کے ایونٹ ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا کرکٹ مقابلہ ہے, جس میں پیسے سے لے کے جو دنیا کی انوالومنٹ ہے, اربوں لوگ ٹیلی ویژن اسکرین سے جڑ جاتے ہیں. ICC بالکل پریشان ہے. لیکن جو حیران کن چیز ہے, اب تو
24 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया कि आईसीसी ने कल रात एक रिएक्शन दिया था। उसके बाद क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्या पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईसीसी की वो जो परेशानी है वो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। जाहिर है आईसीसी का इवेंट जो है, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होता तो तकरीबन आधी टूर्नामेंट की आमदनी तो उसी से चली जाएगी। तो यकीनी तौर पर आईसीसी परेशान होगी, लेकिन आईसीसी ने ये कार्ड मेरा ख्याल अभी तक अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। अभी तक वो कार्ड शो नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। लेकिन बिल्कुल आईसीसी की परेशानी इस लिहाज से कि दुनिया में जितने भी खेलों के इवेंट होते हैं, बल्कि क्रिकेट के जो इवेंट होते हैं, 12 साल से अब आईसीसी ने ये रिवायत डाली हुई है कि पाकिस्तान इंडिया मैच इसलिए ग्रुप मैचेस में दोनों टीमों को रखा जाता है कि दोनों टीमें आपस में एटलीस्ट एक मैच खेलें। अभी एशिया कप में हमने देखा पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हुए। तो आईसीसी की बिल्कुल परेशानी है, लेकिन अभी तक उस परेशानी का इजहार कल के मीडिया रिलीज में उन्होंने कहीं परेशानी भी दिखाई है, कहीं हल्की सी पाकिस्तान को थ्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो परेशानी खुलकर सामने नहीं आ रही। सही सर, क्या आईसीसी पाकिस्तान को मना सकता है? कोई टेबल टॉक हो सकती है? क्योंकि हमारी टीम तो तैयार है खेलने के लिए। क्या आईसीसी की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए सुजैन, अब ये मामला जो है ना, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में तो मामला रहा नहीं। ये मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में मामला चला गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो पेट्रन भी हैं पीसीबी के, फिर जब इंडिया का मामला आ जाएगा, आप चूंकि पॉलिटिकल शो करती हैं, आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं, 170-180 दहशत गर्दों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया, हमारे लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक रीजन है कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया को कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहता है, और मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि सबक तो हम उनको सिखाएंगे, उसकी कोई भी उनको हमें कीमत अदा करनी पड़े। तो मेरा ख्याल में कीमत तो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगी, लेकिन शायद लग ऐसे रहा है कि अब ये मामला जरा सुलझना मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे। सही सर, मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को जो पेनल्टीज होंगी, हो भी सकती हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? देखिए मेंटली तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लेने से पहले कोई 2 हफ्ते का टाइम दिया है। उन्होंने भी लीगल ओपिनियन इसमें लिया होगा। तो पेनल्टीज, अब लोग पूछते हैं कि क्या पेनल्टीज हैं। आईसीसी का बोर्ड मेंबर जब किसी भी टूर्नामेंट में सुजैन जाता है तो एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन करता है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इंतहाई फैसला करने से पहले यकीनी तौर पर वकला से मशवरा किया होगा, लीगल ओपिनियन लिया होगा, प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात की। और देखें, अब ये क्रिकेट से बढ़कर मामला चले गए। हम ये कहते हैं, हमसे मुराद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि बीसीसीआई का जो तसल्लुत है आईसीसी पे, जो आईसीसी जिसको हम अजराह मजाक पहले कहते थे इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अब वो वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया। बल्कि भारतीय सहाफी भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब उस रविश को आईसीसी को तर्क करना होगा। जो पॉलिसी उन्होंने लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए रखी थी, वो बांग्लादेश के लिए भी रखना चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में आईसीसी अगर अपने डंडे के जरिए मेंबर्स बोर्ड को मनवाना चाहता है तो इस तरह अब होगा नहीं। बीसीसीआई असल में अपने पैसे के घुमंड में इतना पागल हो गया कि वो किसी को खातिर में नहीं ला रहा। और फिर जो बीसीसीआई के लोग हैं, जो माजी में बीसीसीआई में अहम ओहदों पे थे, मैं जय शाह की बात कर रहा हूँ, संजोग गुप्ता जो आईसीसी के सीईओ हैं, वो सारे इंडियंस हैं। तो आईसीसी को चाहिए कि वो आए, टेबल पे बैठे, पाकिस्तान की शिकायत सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। फिर जो भारत पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, प्रॉक्सी के तौर पर बार बार जो सिक्योरिटी देखिए बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तो इसका मतलब है अब ये क्रिकेट तो साइड पे रह गई, अब ये मामला क्रिकेट से बहुत आगे चले गए। मेरे ख्याल में इस बार आप देखिएगा, अगर ये 15 का मैच नहीं होता तो वंस फॉर ऑल ये इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा कि आईसीसी को बराबरी की बुनियाद पर फैसले करने होंगे। इंडिया की जो गुंडागर्दी
اور بدماشی ہے، اب وہ میرا نہیں خیال چلے گی۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، بھٹی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ پاکستان کی جانب سے میچ کے بائیکاٹ پر اپنی رائے دی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔